الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قريشي يا هاشمي يا ملجأي یا طبیبی یا کریمی یا رسول اللہ. اسلامی بھائیو، درود پاک کے فضائل و برکات میں حدیث پاک میں آتا ہے، آپ کے میرے پیارے پیارے آقا تاجدار مدینہ، راحت و قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پر سینہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے. اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کرنا اور مجھ پر درود شریف پڑھنا غربت دور کرتا ہے. میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، روزی میں برکت کا تعویذ وظیفہ ہر کوئی مانگتا ہے، تو یہ دو عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا کثرت سے اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے سے غربت کا خاتمہ ہوتا ہے، رزق میں فراوانی آتی ہے، ٹینشن سے بندہ ریلیز ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہاں سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، الحمدللہ ہو سکتا ہے کہ آج یا پھر کل عظمتوں والا، برکتوں والا اور شانوں والا مہینہ رمضان شریف کی آمد ہے.
حدیث پاک میں ماہ رمضان کو اللہ پاک کا مہینہ فرمایا گیا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ سید الشہور شہر رمضان، ماہ رمضان مہینوں کا سردار ہے۔ پیارے آقا، پیاری ادائیں، اللہ اکبر، یہ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان کا بھرپور طریقے سے استقبال فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ رجب شریف سے ہی ماہ رمضان تک پہنچنے کی دعائیں فرمانا شروع کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کے پڑوسی یعنی ماہ شعبان کی قدر فرماتے اور شعبان شریف میں کثرت سے نفل روزے رکھا کرتے۔ رمضان شریف آنے سے پہلے ہی استقبالیہ خطبہ دیتے، جس میں ماہ رمضان کے فضائل اور برکتیں بیان فرماتے۔ پھر جب ماہ رمضان کا چاند نظر آ جاتا تو چاند دیکھنے کی خاص دعا پڑھتے اور آمد رمضان کی خوشخبریاں دیا کرتے۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، یہ میرے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سیرت تھی کہ آپ ماہ رمضان کا اس طرح استقبال فرماتے، اس طرح اہتمام فرماتے، اور رجب سے ہی رمضان تک پہنچنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی زندگی میں رجب کا مہینہ دے تو اب اللہ کی بارگاہ میں وہ یہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے رمضان بھی عطا فرما دے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کس وقت کون ہم سے جدا ہو جائے، ہماری روح کفن انصری سے پرواز کر جائے، ہماری زندگی کی شام ہو جائے۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ رجب، شعبان، بلکہ پورا سال ہی میتوں کا سلسلہ رہتا ہے۔ خاص کر کے شعبان میں ہم لوگ زیادہ تر محسوس کرتے ہیں کہ امواتوں کا سلسلہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو رمضان تک پہنچنے کی جو دعا ہے، جو سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کیوں ہے؟ وہ یوں ہے کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر خصوصی کرم فرماتا ہے اور جن سے وہ سخت ناراض ہوتا ہے اس مہینے کی برکت سے ان سے راضی ہو جاتا ہے، ان کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے اور ان کے درجات میں بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک ہمیں بھی ماہ رمضان کی خوب خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں لاکھوں لاکھ گناہ گاروں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک مرتبہ رمضان شریف کی آمد تھی کہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس ماہ رمضان آ گیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اس ماہ مبارک میں اللہ پاک کی رحمتیں تمہیں ڈھانپ لیتی ہیں، اس ماہ مبارک میں گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس مقدس
مہینے میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ بے شک بدبخت ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی رحمت الہی سے محروم رہ جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں محرومیوں سے بچائے رکھے، ہم ماہ رمضان کی کامیابی سے گزار پائیں، اس مقدس مہینے کی برکتیں پوری طرح حاصل کر پائیں۔ اس مہینے میں ہمارے لیے جو بخشش اور جو عزتیں شرف رکھا گیا ہے، اس کی پوری طرح حقدار اللہ کرے ہم بن جائیں۔ اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارا آج اسی حوالے سے موضوع ہے، اور ماہ رمضان کی برکتیں حاصل کرنے کے حوالے سے، اپنے ذہن کو تیار کرنے کے حوالے سے، دیکھیں جب انسان کوئی کام کرتا ہے نا، تو پہلے اس کا اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرتا ہے، ذہنی طور پر تیار کرتا ہے کہ یہ میں نے کام کرنا ہے۔ اور جب وہ ذہنی طور پر کسی بھی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کو پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ تو اسی طرح آپ بھی دیکھیں گے لوگ جو ہے پورا سال قرآن پاک تو نہیں پڑھتے، مگر ماہ رمضان آتا ہے تو نیت کر لیتے ہیں کہ ہم نے کم از کم 2 قرآن پاک یا کم از کم 1 قرآن پاک جو ہے اس مہینے میں ختم کرنا ہی کرنا ہے، چاہے پورے رمضان قرآن پاک نہ کھولیں۔ تو یہ 1 قرآن پاک جو پورے سال نہ کھولنے پر بندہ ختم کرتا ہے، رمضان میں ختم کر لیتا ہے، تو یہ اس کا ارادہ، اس کی نیت اور اس کا ذہن اور دل اس کام کے لیے راضی ہو جاتا ہے، اس لیے یہ کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان مبارک برکت والے مہینے کی رحمتیں اور برکتیں لوٹنے کے لیے اور خزانہ رحمت سے ڈھیروں برکتیں حاصل کرنے کے لیے ہم کمر بستہ ہو جائیں کہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے بھی ملتا ہے، آپ کے کردار سے بھی ملتا ہے، آپ کی ترغیب دلانے سے بھی ملتا ہے، اور آسان لفظوں میں یہ ہے کہ یہ سب کچھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع اور سجدہ کرو۔ یہ پہلا نسخہ ہے، فرمایا کہ اے ایمان والو رکوع اور سجدے کرو، کا مطلب کیا ہے؟ خوب نمازیں پڑھو۔ رکوع اور سجدہ چونکہ نماز کے اہم رکن ہیں، اس لیے قرآن کریم میں نماز کو کبھی رکوع اور کبھی سجدہ کہہ دیا جاتا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ مطلب کیا؟ کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ مل کر با جماعت نماز پڑھو۔ یہاں نماز رکوع سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی آپ اس بات کو اندازہ لگا لیجئے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کہ نماز قائم کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ تمام جو تعلیمات ہے، یہ نماز پڑھنا اور با جماعت نماز پڑھنا کے حوالے سے اہل ایمان والوں کو
ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ غرض کے کامیابی پانے کا یہ پہلا نسخہ ہے کہ نماز پڑھنا۔ اگر ہم نے اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہمیں اپنے رب عز و جل کے فرمان پر عمل کرنا ہوگا کہ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ علماء کرام نے آیت کے اس حصے کی وضاحت میں 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ نمبر 1، اس آیت مبارکہ میں 3 چیزیں ہیں، 3 نسخے اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ ایمان والو، کامیابی پانے کے لیے خالصتاً اللہ پاک کی عبادت کرو۔ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اس میں ریاکاری، دکھاوے وغیرہ کو شامل نہ کرو، کیونکہ ریاکاری کے سبب اعمال قبول نہیں ہوتے، نہ ان کا ثواب ملتا ہے۔ لہذا اگر کامیابی چاہتے ہو تو ریاکاری سے پاک ہو کر پورے اخلاص کے ساتھ اللہ پاک کی عبادت کرو۔ یہ پہلا نسخہ ہے۔ دوسرا، اے ایمان والو، نماز کے علاوہ اور جتنی قسم کی عبادت ہیں وہ بجا لاؤ۔ مثلا روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج و عمرہ ادا کرو، تلاوت کرو، درود پاک پڑھو اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، وغیرہ وغیرہ عبادات بجا لاؤ۔ یعنی جس کا تعلق عبادت سے ہو وہ سارے کام کرو۔ خالی ہم عبادت یہی سمجھتے ہیں نا کہ بس نماز پڑھ لی عبادت، تسبیح پڑھ لی عبادت، قرآن پڑھ لی عبادت، نہیں، بلکہ اپنے والدین کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے۔ حسن اخلاق کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ لوگوں سے ملاقات کرنا، حضور کی سنت پر عمل کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ تیسری بات یہ فرمائی گئی کہ اے ایمان والو، کامیابی پانے کے لیے عبادات کرو اور پورے اخلاص کے ساتھ کرو، اور ساتھ ہی ساتھ گناہوں سے بھی بچتے رہو، کیونکہ سب سے بڑا عبادت گزار وہی ہے کہ جو گناہوں سے بچا کرتا ہے۔ تو پیارے محترم اسلام بھائیو، گناہوں سے بچنے کا ذہن، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں ہم اس کو ذہنی طور پر، قلبی طور پر اور ایک پختہ ارادے کے ساتھ کرتے ہیں، مگر یہ پختگی نیکیوں کے معاملے میں جو ہے نا بالکل بھی نہیں ہوتی ہے، ہماری عبادت کے لیے بھی بالکل بھی نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس اگر دنیا کا معاملہ ہو یا دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں وہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے تو ہم ہر کام جو ہے دنیا کے خاطر کر لیتے ہیں، مگر اللہ عز و جل کی عبادت، اس کے قریب ہونے کے لیے ہم کوئی بھی کوشش اور کسی قسم کا کوئی پختہ ارادہ عزم بالجزم کے ساتھ نہیں کر پاتے۔ ابھی دیکھیے رمضان آ گیا، رمضان آ رہا، رمضان آ گیا۔ اب رمضان جب آ گیا، جن کو روزے رکھنے ہیں، اب ان میں وہ لوگ بھی روزے رکھتے ہیں کہ جو پورے سال نماز نہیں پڑھتے، خالی جمعہ پڑھتے ہیں، مگر نماز بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور روزے پورے رمضان کے رکھتے ہیں۔ اب وہ پورے رمضان کے جو روزے رکھتے ہیں تو ایسی کون سی قوت ہے کہ جو بآسانی وہ پورے رمضان کے روزے رکھ لیتے ہیں؟ تو پیارے محترم سے بھائی، یہ وہی قوت ہے کہ جب بندہ کسی کام کے ارادے کو پختگی کے ساتھ، پختہ نیت کے ساتھ جب ارادہ کر لیتا ہے تو وہ کام کر لیتا ہے۔ تو اسی طرح کوئی بھی کام، نیک کام، اگر ہم پختہ ارادے کے ساتھ اور نیت کے ساتھ
کرنے کی نیت کریں گے تو وہ سارے کام ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے. اور جب تک ایسا نہیں کریں گے تو یہ بات یاد رکھیے کہ ہر ایک نیک عمل ہمارے لیے گرا اور بھاری گزرے گا. اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے ہم وقت اللہ کی عبادت کرتے مگر ماہ رمضان میں جو ہے عبادتوں کا سلسلہ آپ کا بڑھ جاتا. یہی صحابہ کرام کا، یہی ہمارے تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، مشائخ کا یہ سلسلہ رہا ہے کہ ماہ رمضان کی برکتیں، رحمتیں حاصل کرنے کے لیے وہ کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے. اور پیارے محترم مسلم بھائیو، ظاہر ہے کہ گناہ انسان سے جو ہے وہ بتقاضا بشریت ہوتے ہیں. اچھا، یہ بتقاضا بشریت جو گناہ ہیں، یعنی جو ہم بشریت کا جو ہم بشر ہیں، ہمارے اندر نفس ہے، اس کے سبب وہ گناہ جو بھولے سے ہو جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے ہو جاتے ہیں، یہ وہ گناہ ہے. اور ایک وہ گناہ ہے کہ جو ہم جان بوجھ کے کر رہے ہوتے اور ہمیں معلوم بھی ہے کہ یہ گناہ ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے. تو یہ جو گناہ اس طرح سے ہم کرتے ہیں، کون سے گناہ جو جان بوجھ کے گناہ کرتے ہیں، در حقیقت میں یہ ہمیں اللہ سے دور کرتے ہیں، اس کی رحمتوں سے دور کرتے ہیں، اس کی رحمت کی توجہ سے دور کرتے ہیں، اور ہم اپنی نفسانی خواہشات کے سبب اللہ کے احکامات، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات کو ہم بھول جاتے ہیں، ہم توجہ بالکل بھی نہیں کرتے. تو پیارے محترم اسلام بھائیو، ہمیں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ گناہ سے تو 12 مہینے ہی بچنا چاہیے، مگر خاص کر ماہ رمضان، اللہ اکبر. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، پرہیزگار ہو جا، گناہوں سے بچتا رہا کرو. آپ نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، پرہیزگار ہو جا، یعنی گناہوں سے بچتے رہا کرو، سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے. پیارے محترم مسلم بھائی، اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر بندہ کوئی خاص اللہ کی عبادت نہیں کر پاتا تو وہ کم از کم اپنے اوپر یہ لازم کر لے کہ میں نے جو ہے کوئی گناہ کرنا ہی نہیں. جب یہ میری نیت ہوگی کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا، کوئی بدنگاہی نہیں کرنی، میں نے گالی گلوچ نہیں کرنی، میں نے کوئی نماز میں نے نہیں چھوڑنی، کوئی روزہ میں نے نہیں چھوڑنا، اور کوئی میں نے تراویح نہیں چھوڑنی، کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے اللہ اس کا رسول ہم سے ناراض و خفا ہو، اور جس کے عمل سے اللہ رسول بیزاری کا اظہار فرماتے ہیں، منع فرماتے ہیں. ہم ان کاموں سے باز آ جائیں. تو پیارے محترم اسلام، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جائیں تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے گناہوں سے بچنے کی ترکیبیں اپنے اندر خود بنائیں. کیسے بچنا ہے؟ کیونکہ انسان اپنے عمل کا خود آئینہ ہے. اس کو یہ معلوم ہے کہ میں کیا عمل کرتا ہوں. دوسرے پہ تنقید ہرگز نہ کرے کہ دوسرا کیا کرتا ہے، میں کیا کرتا ہوں یہ دیکھے. جس وقت خود کو بندہ دیکھنے کے قابل ہوگا تو وہی گناہوں سے بچنے کے قابل ہوگا. اور جب تک وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھے گا کبھی گناہوں سے وہ بچ نہیں سکے گا. آج ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، یہی وجہ ہے کہ آج ہم جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں. چلیں بھولے سے بھی ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں،
مگر اس رب العالمین کا یہ احسان عظیم ہے کہ وہ رب العالمین نے ہمیں ایک توبہ کا دروازہ عطا فرمایا ہے، ایک شرمندگی کے سبب اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو معاف فرمایا ہے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جائیں تو پھر ہم پرہیزگار بن جائیں۔ اور ظاہر پرہیزگار یہی ہے کہ بندہ گناہوں سے بچائے، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بچائے، اپنی نفس کو پاک کرے۔ ایک مرتبہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے پوچھا، ایھا الناس افضل، سب سے افضل بندہ کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ نمازی۔ فرمایا کہ نماز پڑھنے والا تو بعض دفعہ گناہ بھی کرتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے، یعنی یہ بھی تو ممکن ہے کہ بندہ نماز تو پڑھتا ہے مگر اور کئی طرح کے گناہوں میں مبتلا ہے، لہذا صرف نمازی افضل نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے پھر عرض کیا کہ رائے خدا میں لڑنے والا، جہاد کرنے والا؟ آپ نے فرمایا یہ بھی گناہ بھی کرتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے۔ لوگ بولے کہ روزے دار سب سے افضل ہے، تو فرمایا روزہ دار بھی کبھی گناہ کرتا ہے، نیک کام بھی کر رہا ہوتا ہے۔ آخر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سب سے افضل بندہ صاحب ورع یعنی پرہیزگار ہے، بے شک وہ پرہیزگاری کے ذریعے اطاعت مکمل ہو جاتی ہے، اس کی پرہیزگاری کے ذریعے اس کی اطاعت مکمل ہو جاتی ہے، یعنی اللہ کا حکم اس پر مکمل ہو جاتا ہے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آپ اندازہ کیجئے کہ ہر نیک عمل کرنے والا، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، تلاوت کرنے والا، جہاد کرنے والا، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا بھی گناہ کر لیتا ہے، مگر جو لوگ تقوی پرہیزگاری کو اختیار کرتے ہیں وہ گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں، اور وہی سب سے زیادہ افضل ہے۔ تو پتہ چلا اصل میں عبادت گزار وہ ہے کہ جو پرہیزگاری اختیار کرے، یعنی گناہوں سے بچتا رہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے فرمایا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، کہ اور اپنے رب کی عبادت کرو، یعنی اے ایمان والو صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے عبادت کرو، ریاکاری سے بچو، ہر قسم کی عبادات بجا لاؤ، اور سب سے اہم یہ کہ گناہوں سے بچتے رہو۔ کیا کرتے رہو؟ گناہ۔ یعنی آپ یہ دیکھیں گے ہماری سب سے زیادہ توجہ جو دلائی گئی گناہ سے بچنے کے لیے، اور ہم ایک لفظ سنتے ہیں مسلسل، تقوی، پرہیزگاری۔ کیا سنتے ہیں؟ تقوی۔ تو یہی تو تقوی ہے۔ تقوی کیا؟ کہ اللہ سے ڈرنا اور گناہوں سے باز رہنا، ہے نا؟ اور پرہیزگاری تو سب اسی میں آتا ہے، پرہیز کرنا، پوری چیز سے پرہیز کرنا، بری چیزوں سے پرہیز کرنا۔ جس طرح سے ایک گندگی سے ہم دور بھاگتے ہیں، گندگی سے ہم دور بھاگتے ہیں، تو اسی طرح ہمیں گناہوں سے دور بھاگنا چاہیے۔ تو پیارے محترم اسلام بھائی، اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتا ہے وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور اچھے کام کرو۔ کیا فرمایا؟ اور اچھے کام کرو۔ یہ کامیابی کا تیسرا نسخہ، یعنی اے ایمان والو لوگوں کے ساتھ بھلائی کیا کرو، صلہ رحمی کرو، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ اور اچھے اخلاق اپنائے رکھو۔ یہ تین کام ہیں، نماز پڑھو، دیگر عبادت بجا لاؤ، گناہوں سے بچتے رہو، اور نمبر 3 بھلائی کے کام کرو۔ اگر ہم یہ تینوں کام کریں گے تو ملے گا کیا؟ فرمایا لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا کہ یہ 3 کام آخرت میں کامیابی دلانے والے ہیں۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کامیاب گزرے تو ہم آخرت میں عذاب سے بچیں اور جنتی نعمتوں کے حقدار بنیں، تو اللہ پاک کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔
یا یوں کہہ لیجئے کہ ماہ رمضان جو عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ تشریف لا رہا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ مقدس مہینہ کامیابی کے ساتھ گزار سکیں تو یہ 3 کام اپنے اوپر لازم کر لیجیے. یہ 3 کام اپنے اوپر لازم کر لیجیے. نماز پڑھو، عبادت نمبر 2 عبادت بجا لاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچتے رہو. نمبر 3 بھلائی کے کام کرو. کیا کرو؟ بھلائی کے کام کرو. جب یہ تم 3 کام کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، کہ تم جو ہے اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ کامیاب ہو جاؤ. میدان محشر میں تم پر کوئی غم نہیں رہے گا، تم پہ کوئی فکر لائق نہیں رہے گی، بلکہ میرا رب عز و جل کامیابی کے ساتھ ہمیں جنت کی نعمتوں کا حقدار بنا دے گا. تو پیارے سمے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ہم نے بتائیے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنا ہے. نماز پڑھنی ہے. کیا کرنی ہے؟ نماز. اب یہ نہیں کہ یہ نماز جو ہے ہماری صرف جو ہے یہ جو قرآن کی جو آیت ہے جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے، یہ خاص رمضان کے لیے نہیں ہے، یہ تو انسان کی زندگی سے ہے نا. انسان کی زندگی سے متصل ہے کہ جب تک اس کی زندگی ہے اس نے یہ کام کرنے ہیں. یہ بات جڑی ہوئی ہے. اگر نہیں کرنا ہے تو نہ کریں. آپ دیکھیے، چاہے آپ نیک عمل کریں چاہے ہم بد عمل کریں، ٹھیک ہے، دونوں کا نتیجہ جو ہے، دونوں کا نتیجہ مستقبل میں انسان کو ملتا ہے. مستقبل میں انسان کو ملتا ہے. اب آپ نے کئی ایسے واقعات سنے ہوں گے، یہ فلاں شخص تو بڑا ہی گناہ گار تھا، ڈاکو تھا. ارے بھائی، کوئی عورت اس سے محفوظ نہیں تھی، بدکار تھا، سیاہ کار تھا، خطا کار تھا. کون سی ایسی برائی تھی جو اس میں نہیں تھی کہ یہ شرابی کبابی بھی تھا، یہ جواری بھی تھا. یہ پھر ایسا کیا ہوا کہ اس نے قرآن و حدیث کو سنا، اس کی اصلاح ہو گئی. کیا ہو گئی؟ اس کی اصلاح ہو گئی. اور اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو روڈوں پہ کھڑے ہو کر دنگا فساد کیا کرتا تھا، بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا کرتا تھا، عورتوں کے ساتھ تانگ جھانک کیا کرتا تھا، اور نہ جانے آج تو لوگ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ یار میں تو اتنے زنا کر چکا ہوں، اتنے بدکاریاں کر چکا ہوں. اور وہی شخص اگر اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، خوف خدا اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اور وہ تمام کاموں سے باز آتا ہے، تو پہلے اس کی کیا عزت تھی، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوا تو اس کی عزت کہاں سے کہاں پہنچتی ہے. یہ ساری چیزیں تو ہمارے مشاہدے میں موجود ہیں. ہم کل کیا تھے؟ ہم کل کیا تھے؟ فلموں کے شائقین تھے. آج کیا ہے؟ آج کیا ہے؟ تو پیارے اسلامی بھائیو، یہی انسان ہے کہ کل کیا ہوتا ہے اور آج کیا ہے. اور سارا کھیل جو نا حال کا ہے. کس کا ہے؟ حال کا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. ہاں، سارا کھیل حال کا ہے. حال میں بندہ گناہگار بھی ہے، اور حال میں بندہ کا توبہ استغفار کر لے تو اللہ کا ولی بن جاتا ہے. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، کہ پہلا جو کام ہے وہ نماز ہے. ہمیں نماز پڑھنی ہے، نماز کا پابند ہونا ہے. جب نماز کا پابند ہوں گے تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، تو پھر ہم برائیوں سے بچنے کی سعی بھی تو کر سکتے ہیں، کوششیں کر سکتے ہیں. پھر ہمارے اندر ایک دل میں ایک درد پیدا ہوگا کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم گناہ سے بھی بچیں. پھر ہمارا تصور نہیں، پھر ہم اس بات کو دل سے تسلیم کرتے ہیں ہم واقعی گنہگار. مگر ایک شخص جو نماز بھی نہیں پڑھتا کبھی اپنے آپ کو گنہگار بھی نہیں سمجھتا. زبانی کلامی سے کچھ نہیں ہوتا. ہاں، کسی نمازی کو دیکھ لے گا تو اس کو دیکھ کے بولے گا یار تو نمازی ہے، میں تو نمازی بھی نہیں ہوں، میں بڑا گنہگار ہوں، میں بڑا. تو یہ بات اگر انسان کے اندر آتی ہے تو وہاں یہ بندہ اس چیز کا کسی حد تک احساس کرتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنی چاہیے، مجھے نماز پڑھنی چاہیے، یہ نماز پڑھتا ہے مجھے پڑھنی چاہیے. تو لہذا نماز کو اپنے اوپر ہر حالت میں لازم کرو، چاہے تم کسی بھی حال میں ہو، چاہے بیمار ہو،
کسی بھی حال میں ہو. اب اکثر کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو نماز پڑھتے ہیں نا، جب وہ بیمار پڑے جاتے ہیں وہ نماز ہی نہیں پڑھتے. کیا نہیں پڑھتے؟ نماز نہیں پڑھتے. نماز کیا ہوا؟ طبیعت خراب. ارے بھائی تو کیا ہو گیا؟ بھائی کپڑے ناپاک ہو گئے. تو کیا ہو گیا کپڑے ناپاک ہو گئے؟ غسل نہیں کر سکتے. بھائی تیمم میں تب طریقے ہیں. یہی تو وقت ہے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت برکتیں لوٹنے کا. یہی تو وقت ہے ولایت کا کہ جب ہم اللہ نے ہمیں صحت دی، ہم نے نماز پڑھی. جب اللہ نے ہمیں بیمار کیا تو ہم نے نماز ہی چھوڑی، نماز وقت پر ہی ادا کی، وقت پر ہی ادا کی. اور کتنے ایسے لوگ جو کورونا گیا، اس کورونا کے اندر بعض لوگ جو نمازوں کے پابند تھے، انہوں نے اس کورونا کے ہونے کے باوجود بھی انہوں نے نمازوں کو نہیں چھوڑا. ان کو میں نے دیکھا ہے وہ نمازیں پڑھی. اور لوگوں کی ایسی ایسی حالت ہوئی ہے آپ اور ہمیں اندازہ نہیں ہے. کیونکہ جس کو کرونا ہوا اس کے اندر تو ایک اندر ہی ایک خوف سا تھا. وہ اپنے بچوں سے دور، اپنی بیوی سے دور، اپنے گھر والوں سے دور، اپنے دوستوں سے دور، ہے نا. اور ایک کمرے میں اپنے آپ کو اس نے محفوظ کر لیا، محفوظ کر لیا اس نے. تو یہ اسی خوف کے اندر اکثر لوگ انتقال بھی کر گئے. اور بعض لوگ جو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں نا، تو ان کی توجہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہوتی ہے، اور وہ صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں اس بیماری پر. تو میرا رب عز و جل ان کے درجات میں بلندی عطا فرماتا ہے. اور شکایت نہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اگر انہیں شفا دے تو پہلے سے بہتر ان کو توانائی عطا فرماتا ہے. اور اگر موت دے دے تو میرا رب عز و جل اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے، جنت عطا فرما دیتا ہے. تو یہاں تک لوگوں کے حالات میں پیارے اسلام بھائیوں کے بیماریوں میں لوگوں کے کہ یار یہاں سے اس دیوار تک جانا ان کے لیے مشکل ہو جایا کرتا تھا، چل نہیں سکتے تھے. مگر ان حالاتوں کے اندر لوگ جیسے تیسے وضو بھی کر لیتے تھے اور نماز کا اہتمام کر لیا کرتے تھے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حالت میں چاہے کچھ بھی ہو، ہم نماز کو ہرگز نہ چھوڑیں کسی بھی حالت میں. آپ سمجھ لیجئے کہ جب تک ہم صحت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ نماز پڑھنا کچھ اور ہے. اور جہاں ہم اپنی صحت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے، بیماری کی حالت میں پڑھ رہے، تو اس بات کو جان لیجئے کہ میرے رب عز و جل کی رحمت کی خصوصی نظر مجھ پر ہو رہی ہے. وہ ہم پہ فخر فرما رہا ہے اور ہمارے درجات میں بلندی کا سبب بن رہا ہے. تو میرے میٹھے محترم اسلام بھائی، ہمیں نماز پڑھنی ہے، یہ پہلا نسخہ ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. 5 نمازیں تو فرض ہیں، وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. صرف رمضان شریف میں ہی نہیں بلکہ ساری زندگی پڑھنی ہے، آخری دم تک پڑھنی ہے. ماہ رمضان میں بھی اس کی پابندی کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان میں تراویح کی سنت بھی ہے، یہ بھی پڑھنی ہے. اور 20 کی 20 پڑھنی ہے، روزانہ پڑھنی ہی ہے، پورا مہینہ پڑھنا ہے اور پڑھتے رہنا ہے. یہ نصیب کہ مسجد میں باجماعت تراویح پڑھنے کی توفیق ملے، جہاں حافظ صاحب ہوں، تراویح میں پورا قرآن کریم سنا رہے ہوں، وہاں پڑھیں، انشاءاللہ ثواب نصیب ہوگا، یعنی زیادہ ثواب نصیب ہوگا. تو پیارے محترم اسلامی بھائی کہ ہمیں جو ہے نماز پڑھنی ہے. اب نمازوں میں اضافہ، رمضان کے اندر تراویح کا اضافہ. اب جس طرح سے تراویح کا جو حشر نشر اپنے عمل سے ہم نے کیا ہے، ہم نے کیا اپنی سہولت کے مطابق، اپنے اعمال کا بیڑا غرق کیا. کیا ہوا جی؟ 5 روزہ تراویح، جی 10 روزہ تراویح، 15 روزہ تراویح. اور یہ تصور بن گیا کہ ہم نے اگر ایک قرآن 5 دن میں یا 10 دن میں یا 15 دن تو کچھ آتے ہیں، اس سے بہت آتے 10 دن، اس کے بینر بھی آویزہ ہو جاتے ہیں، اس کے بینر. اب بتائیے کسی صحابی نے یہ 10 روزہ تراویح کا اہتمام کیا اس طرح سے؟ میں نے تو ابھی تک نہیں پڑھا. آپ نے کوئی ایسا عمل کسی صحابی سے یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے؟ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں.
کیوں ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہم یوں کرتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے ایک سہولت ہے. کیا ہو گیا؟ ہم نے قرآن پاک سن لیا. اچھا قرآن پاک ہم نے ایک تراویح میں سن لیا, ایک قرآن پاک سن لیا, تو باقی بتائیے کہ ایک تراویح جو ہے ہم نے 10 دن پڑھ لی, باقی تراویح پڑھنا ہم پر لازم نہیں ہے؟ جواب دیجئے. ارے سنت موقدہ ہے. کیا ہے یہ؟ سنت موقدہ ہے تراویح پڑھنا. اور مساجدوں کے اندر شروع میں 10 دن تراویح کا سلسلہ جو ہے بڑا ذوق و شوق کے ساتھ رہتا ہے, شروع کے 10 دن. اس کے بعد کاروبار کی نظر ہو جاتی ہے ہماری, کاروبار کی فکروں میں ہو جاتی ہے ہماری. ارے بھائی کیا کر رہے ہو بھائی؟ کاروبار ہی سبھی کچھ ہے انسان کے لیے, عبادت ریاضت کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رجب سے جو ہے رجب شعبان میں رمضان کا استقبال کیا, اس کی تیاریاں کی. کیا کیا آپ نے؟ ذرا میرے جملے پہ غور کیجئے جو میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں, کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رجب اور شعبان میں رمضان کی تیاری کی, عبادت کے لیے, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, رحمتیں برکتیں لوٹنے کے لیے, اور ہمیں ترغیب دلائی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی تیاری فرمائے, صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہیں وہ رمضان کی تیاری فرمائے, اور ہم جب رمضان آئے تو عید کی تیاری کریں. صرف ایک دن, کتنے دن بولیے؟ صرف ایک دن کے لیے ہم رمضان میں تیاریاں کرتے ہیں. اور رمضان اللہ اکبر یہ پورا ایک مہینہ ہے, ایک مہینے کی کوئی تیاری نہیں ہے, ایک دن کی تیاری پوری رمضان کی تیاری ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جواب دیجئے مجھے. اسی کے تو خاطر ہم اس کو چھوڑتے ہیں. 10 دن کی تراویحیں کر لیتے ہیں, 5 دن کی تراویحیں کر لیتے ہیں, اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کر لیتے ہیں, کیونکہ بچہ حافظ ہے چلو پڑھ لے گا, بھی ہمارے گھر کے اندر آ جائیے. اور ہم بھی بڑے ذوق و شوق کے ساتھ پڑھتے ہیں, یعلمون تعلمون, یعلمون تعلمون, یعلمون تعلمون کے علاوہ سمجھ میں آتا کیا ہے؟ ارے جو میں قرآن کی چند مختلف آیتیں چھوٹی چھوٹی جو آپ کے سامنے پڑھتا ہوں نا, یہ اس پورے قرآن پاک پڑھنے سے افضل ہے. اس کو سننا, اس کو سمجھنا, اس کی تفسیر, اس کا حکم کو سننا, اس کا سمجھنا. تو قرآن پاک بے شک اس کا پڑھنا ہر طرح سے عبادت ہے, یہ بات نہیں کہ نہیں ہے, مگر اتنا تیز اور رواں پڑھنا, اس میں زیادہ تر غلطی کا شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں. شارٹ کٹ ہے نا یار, یہ شارٹ کٹ یہ چاہیے ہمارے کو, باقی سب بھول جاؤ. شارٹ کٹ چاہیے ہمارے کو. وہ روایتیں دیکھ لیں گے شارٹ کٹ والی. ارے یار یہ بھی تو دیکھو یار, وہ 20 رکعتیں ہم لوگ کیوں لازم ہو کر پڑھتے ہیں؟ اب مکہ مدینے کے اندر لوگ مطلب 8 رکعتیں پڑھتے ہیں, 8 کوئی اور پڑھائے گا, یا 10 اگر کوئی اور امام پڑھائے گا 10 کوئی اور امام پڑھا دے گا, کہ اس کی تو پوری ہو گئی اور اس کی پوری ہو. اور اگر اس نے 2 اوپر بھی پڑھا دی, ایک بات ہے, 8 ہی ہے 2 مطلب مزید 2 اس نے پڑھا دی, تو اسے کیا فرق پڑے گا؟ 2 تو میری نفل ہو جائیں گی. تو سب یہ سنت موقدہ ہیں, ہے نا, جاتی سب نفلوں میں, مگر یہ موقدہ سنت میں جاتی ہے. تو اب پیارے محترم اسلامی بھائیوں, کہ اس کا مطلب یہ کہ تراویح کا مسلسل چھوڑنا یہ تو گناہ ہے. آپ کیا مسافر ہو کہ جو آپ تراویح نہیں پڑھ رہے؟ بھائی تراویح نہیں پڑھ رہا, اچھا ٹھیک ہے, آپ سے تراویح نہیں پڑھی جاتی. اکثر یار میرے اتنا افسوس ہوتا ہے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, میں تو اکثر نمازیوں کو دیکھتا ہوں نا, تراویح کے اندر یار وہ بس سنتیں پڑھیں گے اور پڑھ کے ایسے نکل جائیں گے عشاء کے اندر. کیا ہو گیا یار تمہارے کو یار؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے رجب شعبان میں رمضان کے لیے اہتمام فرماتے, اور ایک ہم ہے کہ ہم مطلب یہ کہ جی چوراتے اللہ کی عبادت سے. اللہ نے ہمیں موقع دیا, اللہ نے ہمیں موقع دیا. بھائی دیکھو ہم سے کھڑا نہیں ہوا جاتا, ہم سے تراویح میں کھڑا نہیں, بھائی بیٹھ کے پڑھ لو, کرسی پہ پڑھ لو, بھائی کھڑے ہو کے نیت کر لو, دیر تک کھڑا ہوا جائے تو کھڑے ہو جاؤ, جتنا دیر تک کھڑا ہوا جائے تو کھڑے ہو جائیں. اور جہاں مطلب یہ کہ نہیں کھڑے ہو سکتے, طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے, تو پھر کیا کریں بھائی, بیٹھ جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر آپ کے پاس کرسی نہیں ہے تو آپ ایسے ہی سیدھے نیچے بیٹھ جاؤ. چلو بھائی یہ بھی نہیں بنتا, کوئی بات نہیں, چلو بھائی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جماعت سے تراویح نہیں ادا کی نا,
ٹھیک ہے، تراویح ادا نہیں کی، ٹھیک ہے نا، تو چلو آپ مطلب یہ ہے کہ اپنی تراویح پڑھ لو، چھوڑتے کیوں؟ اب میں آپ کو راستے بتانا شروع کر دوں کہ بھائی 8 پڑھ لو، 12 پڑھ لو، ہے نا، یعنی شارٹ کٹ. ارے کیوں شارٹ کٹ؟ تراویح میں شارٹ کٹ کیوں ہو؟ آپ کو پتہ تراویح کیا چیز ہے؟ آئیے میں بتاتا ہوں. حدیث پاک میں کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ماہ رمضان کی رات میں نماز پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے ہر سجدے کے بدلے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے. مزید فرمایا کہ بندہ رمضان شریف میں رات کے وقت یا دن میں جب بھی سجدہ کرتا ہے، اس کے ہر سجدے کے بدلے جنت میں ایک ایسا درخت لگایا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 سال تک چلتا رہے. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، تو یہاں رات میں نماز پڑھنے کا مقصد تراویح، اور تراویح میں پیارے محترم اسلامی بھائیوں اللہ تبارک و تعالی 1500 نیکیاں عطا فرماتا، اور پھر یہی نہیں کہ جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا. اب یہ بات سرخ سن لیا ہم نے، بس کیا ہوا؟ ہمارے اوپر سے گزر گیا. اللہ تعالیٰ جنت میں محل بنا رہا ہے، اوپر سے گزر. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے درخت لگا دیا، سر سے گزر گیا. کہاں سے گزر گیا؟ کوئی بات نہیں، گزر گیا ہے نا. اب آ جائیں صرف ایک گھر کے خاطر. کس کے خاطر؟ صرف ایک گھر کے خاطر ہم لوگ اپنے ہی خون کو مارنا پیٹنا، یہاں تک کہ قتل و غارت گیری کرنے پر تل جاتے، صرف ایک گھر کے خاطر، وراثت کے خاطر. کس کے خاطر؟ وراثت کے خاطر. صرف ایک گھر کے خاطر کہ یہ ہمارے باپ کا گھر ہے، ہم سب کا حصہ ہے اس کے اندر، ہم سب کے معمولات ہیں اس کے اندر. ایک گھر کے اندر اس کے لیے مرنا جینا اور دلوں میں بغض رکھنے کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں. اور یہاں اللہ تبارک و تعالی عبادت اور ریاضت کرنے کے سبب جنت میں ہمیں ایک یاقوت محل کا مالک و مختار بنا رہا ہے، اور وہ درخت لگا رہا ہے وہ رب العالمین کہ جس کے سائے میں 500 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے تو اس کے ایک کونے سے دوسرے کے کونے پہ پہنچے گا. ذرا غور کیجیے یار، اصل انسان کی جو کیا کہنا چاہیے خزانہ ہے، انسان کا اصل جو خزانہ ہے، ارے مومنوں کا جو اصل خزانہ ہے وہ صرف اور صرف جنت میں عبادت اور ریاضتوں میں ہے، اللہ کی فرما برداری میں ہے. کہ جب ہم اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، عبادت اور ریاضت کرتے ہیں، اللہ ہمارے درجات کو بلند فرماتا ہے، مگر ہمیں جنت کے محلات اور باغات کا مالک و مختار بناتا ہے. اور یہ مالک و مختار پیسوں سے نہیں بنتا، یہ بات یاد رکھیے، یہ مالک و مختار پیسوں سے نہیں بنتا، جد و جہد صرف اور صرف عبادتوں کے سبب ہوتا ہے. اگر ہم ان تمام چیزوں کا حقدار بننا چاہتے ہیں، دنیا کی خواہشات پوری کرنے کے لیے، بندہ ایک شادی کرتا ہے، ایک ٹائم آتا ہے وہ دوسری بھی شادی کر لیتا ہے، وہ تیسری بھی شادی، اپنی دنیا کی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے وہ کیا کچھ نہیں کر لیتا. اور اس سے کہیں بڑھ کر اللہ تعالیٰ عبادت گزاروں کو حوریں عطا فرماتا ہے جنت کے اندر، جس کے متعلق تو روایت میں اگر وہ اپنا انگوٹھا ظاہر کر دے، خالی کپڑا ظاہر کر دے تو لوگ فتنے میں مبتلا ہو جائیں، فتنے میں مبتلا ہو. تو پیارے محترم اسلام بھائی، دنیا کی خواہش کے لیے تو ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار، مگر اللہ تعالیٰ یہ تمام خواہشات ہماری پوری کرنے کے لیے، یہ تمام خواہشات پوری کرنے کے لیے رب العالمین نے ہمیں جنت عطا فرمائی ہے. اور اس کے لیے حکم فرما دے، اس کے لیے جد و جہد کرو، کوشش کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرو، اور میری عبادت کرو، میری ریاضت کرو. ہاں نماز قائم کرو، ہاں قرآن پاک کی تلاوت کرو، ذکر اذکار کرو، درود پاک پڑھو، والدین کی خدمت کرو، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ہاں غریبوں کی مدد کرو، صدقہ خیرات کرو، زکات دو، حج کرو، عمرہ کرو، یہ سارے نیک عمل کرو. میں تمہارے لیے تمہاری جنت میں تمہارے محلات کا، باغات کا تمہیں مالک و مختار بنا دوں گا. یہ کسی پیسے سے نہیں بنے گا، یہ عمل صالح سے بنے گا.
کس سے بنے گا؟ عمل صالح یعنی نیک عمل کے سبب اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام محلات کا مالک و مختار بنائے گا. تو لہذا اس کو مالک و مختار بننے کے لیے ہمیں کمر بستہ ہو جانا چاہیے. اور ماہ رمضان کے اندر اور تو دن تو ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں نہ کریں, کم از کم ماہ رمضان میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں کہ نہ دیکھنا سوشل میڈیا, نہ دیکھنا کوئی اور چیز, اگر دیکھنا تو قرآن دیکھنا, سننا تو قرآن کو سننا, پڑھنا تو حدیثیں پڑھنا. کیا پتا کہ یہ پڑھنا, یہ قرآن کا سننا اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کے راستے پہ ڈال دے. اور صراط مستقیم کے راستے پہ جب تک ہم نہیں ڈلیں گے جب تک کہ ہم خود نہیں چاہیں گے, جب تک ہم خود کچھ نہیں چاہیں گے اللہ کی رحمت بھی ہم پر نہیں برستی. ہمارے چاہنے پر ہی سب کچھ ہوگا, ہمارے نفس کو راضی ہونے پر ہی سب کچھ ہوگا. جب ہمارا نفس مطیع اور فرما بردار بننے کے لیے کمر بستہ ہو جائے گا تو یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت چھما چھم برسے گی ہم پر, اور ہمیں اپنے آغوش میں لے کر مغفرت کے اس مقام پر ہمیں پہنچا دے گی کہ جہاں بندے کے درجات بلند ہوتے ہیں اور جنت میں اس کے مقامات بڑھتے ہیں. ہم جنت کے تو متلاشی ہیں, اگر ایک طرف جنت رکھ دی جائے ایک طرف دوزخ رکھ دی جائے تو ذرا غور کیجئے, کوئی بھی شخص ایسا شخص کہ جو بالکل اللہ کی نافرمانی میں اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے تو کیا وہ شخص جہنم میں جانا پسند کرے گا؟ نہیں, وہ تو کہے گا مجھے جنت مل جائے. تو ہر بندہ ایک طرف جنت ایک طرف دوزخ. تو یہ تمام چیزیں ویسے بھی موجود ہے, ہمارے تصورات میں موجود ہے, قرآن و حدیث میں موجود ہے. ہمیں توجہ دلائی گئی, ہمیں راستے دکھائے گئے, ہم ان راستوں کو کیوں بھولتے ہیں کہ جو راستے ہمیں جنت کا راستہ دکھاتے ہیں, اور ہم نے ان راستوں کو کیوں اختیار کر لیا کہ جو راستے ہمیں جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں, اور ہماری اکثریت انہی راستوں پر گامزن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو ان راستوں سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. صراط مستقیم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رجب شعبان کے مہینے میں رمضان کی تیاریاں کی, رمضان کی رحمتیں برکتیں لوٹنے کے لیے تیاریاں کی. ہم بھی اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے رمضان کی تیاری کر لیں, نیت کر لیں کہ سارے روزے رکھیں گے, ساری تراویحاں پڑھیں گے اور اللہ کے خوب عبادت ریاضت کر کر جنت کے حقدار بنیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاؤں کا دامن پھیلا لیجئے. نیک عمل کرنے کے لیے, نیک عمل راستے پر چلنے کے لیے دعا سے بڑھ کر اور کوئی ہتھیار نہیں. جب میرا رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کہ یا اللہ مجھے نمازی بنا دے, مجھے پرہیزگار بنا دے, مجھے متقی بنا دے, مجھے اپنا نیک بندہ بنا لے, تو یقیناً میرا رب عز و جل اس کو اپنا نیک بندہ بنا ہی لے گا. زبان سے نہیں, یہ تمام دعائیں دل کی گہرائیوں سے کیجئے گا. جب دل کی گہرائیوں سے کریں گے تو پھر ہم اپنے نفس کی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, ہم خود کی اصلاح کرنے میں کامیاب اور کامران ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.